حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 چیزیں گنوائیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری تجارت اور کاروبار کی ترقی اور کامیابی کا راز ہیں اور اصول ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ کاروبار کی ترقی، کاروبار میں برکت اور کاروبار میں اضافے کے لیے جیسا کہ باطنی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ظاہری اعتبار سے چند اصولوں کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ اگر ان اصولوں کی پاسداری کی جائے تو کاروبار اور تجارت میں اضافہ بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذوالہجرتین ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی اور ایک ہجرت مدینۃ المنورہ کی طرف کی۔ جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی تو یہاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کے ساتھ حضرت کی مواخات قائم ہوئی، اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تو صرف ایک تلوار کے مالک تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی پیسہ، نہ کچھ۔ لیکن چونکہ تجارت کے طور اطوار، تجارت کے اصول وہ ان کی گھٹی میں شامل تھے، فطرت میں شامل تھے، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے مدینۃ المنورہ کے اندر جتنے بھی تاجر حضرات تھے ان میں سب سے اوپر والوں میں حضرت نظر آتے ہیں۔ متمول، مالدار اور کامیاب کاروباری فرد تھے، اور جب اللہ مال دیتا ہے تو پھر آدمی خرچ بھی خوب کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی مشہور ہے، تو خرچ بھی بے تحاشا کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 چیزیں گنوائیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری تجارت اور کاروبار کی ترقی اور کامیابی کا راز ہیں اور اصول ہیں۔ فرمایا کہ کنت اعالج و انمی ولا ازدری ربحا ولا اشتری شیخا واجعل الرأس راسین۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کاروبار میں آنے والی مشکلات کو بذات خود حل کرتا تھا۔ یعنی اگر کاروبار کے اندر کبھی کوئی مشکل آ گئی، نقصان ہو گیا، تو میں وہ دوسرے شخص کو ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا کہ فلاں ذمہ دار ہے۔ ناکام لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ فرق میں ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کیا۔ میں نے اگر کبھی نقصان ہو گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، تو میں بذات خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا اور خود ہی اس کا حل کرتا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ انمی، میں مسلسل سرمایہ کاری کرتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سرمایہ کاری کی اور پھر چھوڑ دی، نقصان آ گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ کاروبار میں نقصان اور نفع دونوں ہوتے ہیں، دونوں کے امکان ہے۔ تو فرمایا کہ میں نقصان کے ڈر سے بیٹھ نہیں جاتا تھا، یا ایک مرتبہ نقصان ہو گیا تو بس میں نے چھوڑ دیا وہ کام، نہیں۔ وہ انمی، میں مسلسل سرمایہ کاری کرتا رہتا تھا۔ اور تیسرا فرمایا کہ ولا ازدری ربحا، میں تھوڑے سے تھوڑے نفع کو بھی حقیر نہیں سمجھتا تھا کہ نفع کم ہو گیا ہے لہٰذا میں نہیں بیچتا یہ چیز۔ مثلا اگر کسی چیز میں متوقع جو نفع ہے وہ اگر 1000 روپیہ ہے اور
500 روپیہ مجھے نفع مل رہا ہو تو میں چھوڑ دوں کہ نہیں بھئی جب تک مجھے پورا 1000 نفع نہیں ملے گا جو میری امید تھی تب تک میں نہیں بیچوں گا؟ فرمایا کہ ایسی صورت نہیں تھی، تھوڑے نفع کو بھی میں حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے کہیں سے 2 روپے نفع مل رہا ہے، 300 روپے مل رہا ہے، 5 روپے مل رہا ہے، 10 15 20 100 1000 تو میں بیچ دیا کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے سرمایہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ جو سرمایہ جمود کا شکار ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل حرکت میں رہے اس میں ترقی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تھوڑے نفع کو بھی حقیر نہیں سمجھتا تھا، چیز میں نکال دیا کرتا تھا۔ اور چوتھا فرمایا کہ ولا اشتری شیخا، میں اولڈ چیزوں میں، پرانی چیزوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا، بلکہ نئی سے نئی چیزوں میں سرمایہ کاری کرتا تھا۔ نئی سے نئی چیزیں ایجاد، نئی سے نئی چیزیں مارکیٹ میں لانا کہ اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں پرانی چیزوں میں سرمایہ کاری بالکل نہیں کرتا تھا، میں نئی چیزیں ہی خریدتا تھا، نئی چیزوں میں سرمایہ کاری کرتا تھا۔ اور 5واں جو اصول بیان فرمایا یہ انتہائی اہم اصول ہے، فرمایا کہ وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ رَاسَيْنِ، کہ میں ایک ہی چیز میں اپنی ساری توانائی، سارا رأس المال ایک ہی چیز میں خرچ نہیں کرتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ساری سرمایہ کاری کی ہوئی ہو، نہیں، میں مختلف چیزوں میں سرمایہ کاری کرتا تھا کہ کبھی کپڑے کے کام میں، پراپرٹی کے کام میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، چمڑے میں، مختلف چیزیں جو بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ میں مختلف چیزوں میں اپنے سرمایہ کاری کرتا تھا کہ اگر ایک سے میں نقصان ہو جائے تو دوسرے میں جب نفع ہو وہ اس نقصان کی تلافی کر دے، تو وہ نقصان محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں ایک وجہ ناکامی کی یہ ہے کہ ہم ساری اپنی جمع پونجی ایک ہی کام میں خرچ کر لیتے ہیں اور پھر نقصان ہو جائے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں پھر مایوس ہو کر۔ ایسا نہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے پھر ترقی دی اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کرتے تھے، درآمد بھی کرتے تھے، برآمد بھی کرتے تھے، اور مدینہ المنورہ کے متمول ترین مالدار بھی تھے اور کاروباری تھے۔ اور پھر سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک مجلس میں 100 اور 1000 اونٹ لدے ہوئے سامان سمیت اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔